نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کل میں نے آپ کے سامنے ایمان بالرسالت یعنی رسول کے بارے میں ہمیں کیا ایمان رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھیں کہ نبی اور رسول اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، نبی انسان ہوتا ہے اور اللہ کریم کی طرف سے اس پر وحی آتی ہے، نبی کا عالم غیب سے رابطہ مسلسل رہتا ہے، نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لہٰذا نبی سے گناہ سرزاد نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی معاملے میں نبی سے کوئی بھول ہو جاتی ہے تو وہ اس لیے کہ نبی بھولتا نہیں بلکہ بھلایا جاتا ہے تاکہ اس بھولنے کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ امت پر آشکارا ہوں۔ کل اس بارے میں تفصیلی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ بعض دوست کہہ رہے ہیں ہمیں آج کا درس سمجھ نہیں آیا۔ اصل میں ہمارے عموماً سمجھنے کا تعلق آج کل بڑی معذرت کے ساتھ کہ چسکے کے ساتھ ہے، چسکا طرز میں ہوتا ہے یا پھر معجزات، کرامات، عجائبات بیان ہو تو ہم پھر بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ اصولی بات، عقیدے کی بات اور اس کے اندر ضروری وضاحت، یہ واضح بات ہے، مشکل چیزیں ہیں، ان پر توجہ دینے سے ہی بات سمجھ آتی ہے، اور توجہ اگر دیں تو یقیناً بات سمجھ آئے۔ بہرحال نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے وغیرہ سب کچھ کل بیان ہو گیا۔ آج یہ ہے کہ ایمان بالرسالت کے تقاضے، ان میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی اور رسول کو اس طرح مانا جائے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جنہوں نے میرے نبی کو مانا، ایمان لائے میرے نبی پر، ایک بات۔ آگے فرمایا وعزروہ، اور جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، دو باتیں۔ تیسری فرمائی ونصروہ، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اور چوتھی بات واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نبی لے کر آیا اس کی اتباع اور پیروی جن لوگوں نے کی، یہ چار کام جن لوگوں نے کیے، رب کریم فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ کامل کامیابی انہی کا مقدر ہے جنہوں نے یہ چار کام کیے۔ پہلا کیا ہے؟ نبی کو ماننا، نبی پر ایمان لانا۔ بولیے نبی پر ایمان کیا لانا؟ کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا رسول اور قاصد ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے واضح بات ہے
وہ عام مخلوق اور اللہ کے درمیان واسطہ، وسیلہ اور رابطہ ہے۔ لہٰذا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ماننا جس طرح ماننے کا حق ہے، کہ اوپر سے نہ مانا جائے، دل سے مانا جائے اور ان کے اس مقام کو مانا جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں۔ تو برادران ذی قدر، سرکار کو ماننے کے بارے میں کل میں نے تھوڑی ساتھ وضاحت کی تھی کہ نبی سارے چونکہ انسان ہیں، لہذا انہیں بشر اور انسان ماننا چاہیے، اور انسان مخلوق ہے، خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک یا خدا کا ساجی نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو ہمیں انسان اور بشر ماننا چاہیے اور انہیں اللہ کا نمائندہ ماننا چاہیے، لیکن چونکہ ان پر وحی آتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ انہیں بنایا تو انسان ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اللہ نے انہیں کچھ خاص صفتیں عطا کر دی ہیں جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ لہذا نبی کو اسی زاویہ پر ماننا چاہیے۔ اپنے برابر اگر نبی کو مانا جائے تو کافروں کو یہی مغالطہ لگا کہ انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو، ہم تمہیں کیوں مانیں؟ اللہ نے فرمایا نادانو، ان کا انسان ہونا کوئی جرم ہے؟ انسان ہونا تو شرف ہے، انسان ہونا تو عزت ہے۔ لہذا بعض ان کافروں نے اس لیے نبیوں کا انکار کیا کہ یہ ہماری طرح بشر ہیں، انہوں نے بشر بھی مانا اور اپنی طرح مانا۔ اور قرآن میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ نبیوں کو اللہ کریم نے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے رب نے اعلان کروایا، قل، اے میرے حبیب اعلان فرما دیں، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، لیکن ایسا انسان ہوں کہ یوحا الیہ، میرے پاس میرے رب کی وہی آتی ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ نبی اور رسول انسانوں میں سے، بشروں میں سے بناتے ہیں، لیکن عام نہیں، جنہیں چن لیتے ہیں، جنہیں چن لیتے ہیں۔ تو جب اللہ چن لیتا ہے تو پھر وہ عام نہیں رہتا، کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے۔ جب خاص ہو جاتا ہے تو پھر ہماری طرح ہے نہیں۔ دوستان گرامی قدر، مفسرین نے بالاتفاق کہا ہے کہ انبیاء انسان ہیں، انسانیت کے تقاضوں میں ہماری طرح ہیں، لیکن اوصاف میں نبی صرف ایک بات میں ہماری طرح ہے کہ نبی بھی خدا نہیں اور ہم بھی خدا نہیں۔ باقی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اعجاز، شان اور عزت بخشی ہے۔ لہٰذا اس لیے نبی کو انسان جاننے کے باوجود اپنے لیول پر نہیں ماننا چاہیے، بلکہ ہر انداز میں انہیں اپنے سے اعلیٰ ماننا چاہیے۔ اس سلسلہ میں کیا صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت نہیں تھی کہ صحابہ بھی کہتے نبی ہماری طرح بشر ہیں؟ تو اس بارے میں بھی علماء نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے بھی ادب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ادب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ لہٰذا انسان سمجھتے ہوئے نبی کے کمال کو مد نظر رکھنا چاہیے اور محض اپنی طرح بشر اور انسان کہہ کر نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل حضور کرتے نا، صحابہ شدید کے حریص تھے کہ نبی پاک کی پیروی کریں۔ ہماری طرح صحابہ نہیں تھے کہ کل پرسوں بھی میں نے کہا ہم لوگ استاذ، عالم، پیر اور ماں باپ سے محبت تو کرتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول کے سے محبت ہے، اپنے مرشد سے محبت ہے، لیکن بات نہیں ہم مانتے، عمل نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن ہمارے مشن میں نہیں آتے، کہتے ہیں جی ہمیں آپ سے بڑا تعلق ہے، بڑی محبت ہے، بہت جتاتے ہیں، لیکن ہم زیر لب مسکراتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم سے تعلق ہوتا تو آپ کو ہمارے مشن سے بھی کوئی تعلق ہوتا۔ کبھی آپ ہمارے تبلیغی ماہانہ اجتماع میں آتے، کبھی ہمارے درس میں آتے،
کبھی آپ دارالعلوم کے ساتھ تعاون کرتے، لیکن ہم لوگ عموماً صحابہ میں یہ بات تھی، جو بات حضور کو کرتے دیکھا فوراً اپنا لیں۔ صحابہ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ رہے ہیں اور روزے لگاتار رکھ رہے ہیں، سحری کو روزہ رکھا، ہم شام کو روزہ کھول دیتے ہیں، حضور نہیں کھولتے، کوئی چیز نہیں کھاتے پیتے، اگلا روزہ جاری، اگلا روزہ جاری، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لگاتار روزے رکھنے لگے، صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب انسان نہ کھائے نہ پیے کتنے دن آدمی گزارا کر سکتے ہیں؟ چند دن گزرے، صحابہ پر نکاحت، رنگ زرد، اعضاء کمزور، سرکار نے فرمایا ما لی ارا علیکم الذوق، کیا وجہ میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں؟ یا رسول اللہ آپ بھی لگاتار روزے رکھتے ہیں، شام کو افطار نہیں کرتے، ہم بھی لگاتار روزے رکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات کی، آپ جاگ رہے ہیں، ہے نا توجہ؟ یہ بھی ہمیں شکوہ ہے کہ آپ سونا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ چلو انہوں نے اچھا کیا، بجلی کھینچ لی، آپ ٹھنڈک میں سوئیں گے نہیں، ذرا جاگ کر بیٹھ۔ حضور اب صحابہ حضرت علی، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، یہ لوگ حضور کے صحابہ موجود ہیں۔ جب حضور نے دیکھا نا صحابہ میری طرح لگاتار روزے رکھتے ہیں، تو حضور نے جو سوال کیا بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تمہارے اندر جو میری طرح ہو؟ اب صحابہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ قرآن میں آیا ہے کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں، کہہ سکتے تھے نا، کیا صحابہ قرآن کے عالم نہیں تھے؟ حضور پوچھ رہے ہیں تم میں کون ہے جو میری طرح ہو؟ صحابہ خاموش ہیں، نہیں بولے۔ فرمایا ہر معاملے میں مجھے اپنی ذات پر قیاس نہ کیا کرو، ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، میں رات اپنے رب کے حضور میں گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ اب بتائیں کھانا پینا روزے کے خلاف نہیں ہے؟ بولیں، بندہ کھا لے روزہ ٹوٹ جاتا ہے رہتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تو صحابہ نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ کھانے پینے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صحابہ سمجھ گئے کھاتے مصطفیٰ بھی ہیں، کھاتے ہم بھی ہیں، ہمارا کھانا اور ہے، مصطفیٰ کا کھانا اور ہے، ہم خود کھاتے ہیں، انہیں خدا کھلاتا ہے، ہمارے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مصطفیٰ کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحابہ سمجھ گئے، اور یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح ہیں۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہیں انسان اور بشر مانتے ہوئے، کیونکہ یہ تو عقیدے کی بات ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے، یہ مانتے ہوئے نبی کی عظمت کو سمجھ گئے کہ رسول اللہ کا کھانا اور ہے، ہمارا کھانا۔ آج جو بے باک مولوی ہو جاتے ہیں نا توحید کے گمان میں، وہ ممبر پر یہ کہتے نظر آتے ہیں نبی بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی شادی کرتا ہے، ہم بھی شادی کرتے ہیں، نبی بھی پیتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں، ان کے بھی دو پیر ہمارے بھی۔ تو کیا یہ منطق ایک اور یہ گردان ایک ادب والے امتی کی ہے، یا برابری کرنے والے ایک اس ذہن کی ہے جس ذہن کے اندر بغاوت ہے؟ صحابہ نہیں جانتے تھے، گویا صحابہ سمجھ گئے ہمارا کھانا اور ہے، رسول اللہ کا کھانا اور ہے، انہیں اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کل سنا ہمارا سونا اور ہے، رسول کا اور نبی کا سونا۔ ہم سوتے ہیں ہمیں خواب آتا ہے، خواب غلط ہو سکتا ہے، نبی کا خواب غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ ہم سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سو جائے نبی کا وضو بحال رہتا ہے۔ ہم سو جائیں ہمارا بدن ناپاک ہو سکتا ہے، رمضان کے مہینے میں ناپاک ہو سکتا ہے، مسجد کے اندر ناپاک ہو سکتا ہے، لیکن نبی کو کبھی یہ اطلاع نہیں ہوتا، نبی کا کبھی سونے میں بدن پاک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ سونا تیرا بھی ہے، سونا اللہ کے نبی کا بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا سونا یہ ہے کہ اس کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، باقی سارا معاملہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہو اسے اطلاع نہیں ہو سکتا، اس کا بدن ناپاک نہیں ہو سکتا۔ اب بدن ناپاک ہونا خصائص انسانیت میں سے ہے، انسان کا خاصہ ہے، لیکن اللہ نے ان میں بھی اپنے انبیاء کو ممتاز فرمایا ہے، اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، لیکن ماننے کا یہ کوئی ڈھنگ نہیں کہ ہم بھی بشر، حضور بھی بشر، بلکہ جب بھی رسول اللہ کو بشر بھی کہو تو عام بشر نہ کہو، بلکہ جملہ انبیاء کو جب بھی بشر بھی کہو تو ادب والا لفظ بولو۔
کون سا؟ افضل البشر، سید البشر، خیر البشر، عز البشر، عزت البشر، یہ وہ ہیں جن کے صدقے بشریت کو بھی خدا نے عزتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے بارے میں بولتے ہوئے بھی، یہ آگے بھی آ رہا ہے، ہمیں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور ذہن اور فکر میں بھی نبی پاک کو اپنے لیول پر یا انبیاء کو اپنے لیول پر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ انہیں اپنے اور رب کے درمیان واسطہ سمجھتے ہوئے اپنے سے اعلیٰ سمجھنا چاہیے ہر اعتبار میں اور ہر کیفیت میں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور قضاء حاجت کے لیے گئے، ایک صحابی کہتے ہیں میں وہاں گزرا تو میں نے وہاں گندگی میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی، بلکہ وہاں صرف مجھے خوشبو نظر آئی۔ اب قضاء حاجت ہم بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو اللہ رب العالمین نے یہ عزت دی، یہ شان دی، یہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ اس لیے دوستان گرامی قدر، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جملہ نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پر دل و جان سے ایمان لاؤ، یہ نہیں ظاہر میں تو ایمان لاؤ باطن میں ایمان نہ لاؤ۔ منافق حضور کے پاس آتے، قرآن کریم میں آتا ہے نا سورہ منافقین، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافق آتے اور کہتے آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، میرے پیارے میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ تمہیں رسول نہیں مانتے، یہ منافق ہیں، اوپر سے مانتے ہیں اندر سے نہیں مانتے۔ مالک کیوں نہیں مانتے؟ آپ سورہ منافقون پڑھیں، منافقوں کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں میں یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو دل سے نہیں مانتے تھے، بلکہ بدبختوں کو جب بھی گستاخی کا کوئی موقع ملتا فوراً زبان کھول دیتے۔ ایک دن سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عالم غیب کی بات کی، وہ بیٹھے ہوئے کہنے لگے یہ دور کی باتیں کرتا ہے نبی، ہم اس کے پاس بیٹھے ہیں اور ہم اسے مانتے نہیں، ہمیں نہیں جانتا۔ اب نبی پاک کے علم پر اعتراض کا جو ہی موقع ملا فوراً اعتراض کر دیا۔ جب یہ اعتراض کیا تو رب غیرت میں آ گیا، اللہ نے فرمایا ما کان اللہ، اب یہ نہیں ہوگا کہ پاک اور پلیت مل کر رہیں گے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اب تم خبیث ان طیب صحابہ میں مل کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ نے نشاندہی کی، بھری مسجد میں رسول اللہ نے جمعہ کے موقع پر نام لے کر کہا فلاں منافق ہے نکل جائے، فلاں منافق ہے نکل جائے، فلاں منافق ہے نکل جائے۔ حضور نے نام گن گن کر بتائے، سب کو بارگاہ سے نکال دیا۔ فرمایا بدبختو تمہیں برداشت کرنا حکمت تھی کہ شاید تمہارا مقدر کبھی جاگے، مجھے مان لو تو نجات نصیب ہو، لیکن اگر تمہاری خباثتوں کا یہ معاملہ ہے، حضور نے اپنی محفل سے خبیثوں کو خود نکال دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں جمعہ پر لیٹ تھا، مجھے نہیں معاملہ پتہ تھا اندر کا معاملہ کیا ہے، لیکن نگاہ نبوت تو جانتی تھی۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، فرماتے ہیں میں سائیڈ بار ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہیں کیوں لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا آج حضور نے اپنی محفل میں سے تمام خبیثوں کو نکال دیا ہے جو محفل میں بیٹھ کر رسول اللہ کے علم کے بارے میں غلط سوچا کرتے تھے۔ جس سوچ میں نبی پاک کے لیے برائی ہو وہ سوچ قابل برداشت نہیں ہے، اور وہ سوچ خبیث سوچ ہے، وہ طیب سوچ کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور جس سوچ کے اندر ذرا بر نبی کے بارے میں خبث آ جائے وہ جتنی بھی عبادت کرے اس کی عبادت خدا کو قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنا دیدہ و دل نبی کے بارے میں صاف رکھنا چاہیے۔ فرمایا ایمان بن نبوت اور برسالت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کو یوں مانو جیسے ماننے کا حق ہے، دل و جان سے مانو، بلکہ مانو۔ اب ایک ذکر یہ ہے بندہ بار بار کہے وہ ہماری طرح ہیں، وہ ہماری طرح ہیں، وہ ہماری طرح ہیں، بھئی ہیں تو وہ انسان، اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ وہ انسان ہے تمہاری طرح خدا نہیں ہے، لیکن اس کا تکرار نہیں، بلکہ تکرار کس کا ہے کہ اللہ نے انہیں عزتیں دی ہیں، اللہ نے انہیں شانیں دی ہیں۔ یہی وجہ ہے جنہیں اللہ نے یہ مقام بخشا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کی خواب میں زیارت ہوئی، پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا کہا؟ وہ ہماری طرح تھے جو ہمیں نظر آئے؟ فرماتے ہیں نہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں،
سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنی ہیں، کہ ان کے وجود میں مجھے خدا کی شان نظر آئی، ان کے جمال میں مجھے خدا کا جمال نظر آیا، ان کی ذات میں مجھے خدا کا کمال نظر آیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، جن سا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتلاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یوں نبی کو مانو، یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پاکیزہ خیال دل میں رکھو۔ تو ایمان بالرسالت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کو ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے، نہ خدا مانو، نہ یوں اسے مقدس بنا لو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کا شریک ہے، خدا کا ساجی ہے، نہ تو نبی کو اتنا بڑھاؤ اور نہ نبی کو اتنا گراؤ کہ اس کے اندر عیب تلاش کرو، لوگوں کے سامنے کمزوریاں بیان کرو، بلکہ نہ خدا مانو اور نہ ہی نبی کے اندر کوئی عیب مانو۔ صحابہ کرام نے ببانگ دہل بتا دیا، ہمارے نبی کو اللہ نے بغیر عیب کے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت کا وہ مشہور و معقول مشہور جو ربائی ہے، حضور کی موجودگی میں پڑھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری نظر نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، بعض نے اجمالہ پڑھا، بعض نے اجمالو پڑھا، اور یا رسول اللہ میں آپ سے زیادہ حسین کہاں دیکھوں جب کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی جنا ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی صحابی کی دل کی خواہش پوری نہیں ہوئی حضور کے بارے میں۔ آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا خدا نے تمہیں یوں پیدا کیا جیسے پیارے تیری مرضی تھی۔ اس میں ایک قابل اصلاح جو بات ہے، آج ہمارے بعض نعت خوان اور بعض کم علم رکھنے والے علماء یہ مسئلہ دھڑلے سے کر دیتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو ایسے بنایا جیسے حضور کی مرضی ہے۔ یہ ثابت نہیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات ثابت نہیں کہ اللہ نے حضور کو ایسا بنایا جیسے حضور کی مرضی تھی، لیکن صحابی کے کمال محبت کا عالم یہ ہے کہ صحابی تشبیہ دے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کر بنایا ہے، جیسے تم چاہتے تھے ایسا۔ تو تشبیہ ہے، کیا ہے یہاں پر؟ کأنہ کا، بولیے کیا ہے؟ کأنہ تشبیہ ہے، تشبیہ حقیقت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کسی کو کہتا ہے یہ بھائی اتنا بہادر ہے گویا کہ شیر ہے، تو کیا وہ جنگل کا شیر ہے؟ بہادری میں تو شیر کی طرح ہے لیکن بہادر نہیں۔ لہٰذا اس سے یہ بات کرنا کہ اللہ نے اب ہمارے مقرر بڑی ترنگ کے ساتھ بات بنا کر کرتے ہیں، رب پوچھتا گیا، پوچھ کر نبی کو بناتا گیا، یہ کوئی روایت نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن حضرت حسان کا عشق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کے، وہاں الفاظ کیا ہیں؟ بولے گویا کے، اور گویا حقیقت نہیں ہوتی، گویا ایک محبت، شوق اور عشق کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ضابطہ صحابہ نے دیا اس کے اندر رہ کر رسول اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اس سے آگے بھی بڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ فآمنوا فالذین آمنوا بی، لہٰذا رسول اللہ کو ایسے مانو جیسا ماننے کا اللہ نے حکم دیا، نہ انہیں اللہ کا شریک مانو، نہ انہیں خدا مانو، نہ خدا کا بیٹا مانو۔ حضرت ملا علامہ بوصیری جن کے قصیدے کے بارے میں نے آپ کو بتایا، آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے بارے میں ایک بات نہ کہو کہ حضور اللہ کے شریک ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، باقی کمال میں سے جو کہہ سکتا ہے کہتا چلا جا، تیری زبان کی قوتیں تو ختم ہو سکتی ہیں، نبی کے مقام ختم نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم رسول اللہ کو نہ خدا سمجھتے ہیں، نہ خدا کا شریک سمجھتے ہیں، نہ خدا کا ساجی اور بیٹا سمجھتے ہیں، نہ خدا کا پرتو سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے حسن کو اپنے حسن کا پرتو بنایا ہے۔ جو خدا رسول خدا کے حسن کو دیکھتا ہے اسے اللہ رب العالمین کی قدرت کا، اللہ کی شان کا اندازہ ہوتا ہے، اور وہ بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ اے دنیا والو، دل
سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، جس کی تصویر اتنی خوبصورت ہے وہ مصور کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ کتنی قدرتوں والا ہوگا۔ تو رسول اللہ کو ماننے میں خدا کی اس شان کا اظہار سامنے رکھنا چاہیے۔ آگے دوسری بات فرمایا وَعَزَّرُوهُ ہو، رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی تعظیم کرو۔ کیا کرو؟ کامیاب کون ہیں؟ جنہوں نے نبی کی تعظیم کی۔ رسول اللہ کی تعظیم یہی ہے کہ انہیں اپنے تعظیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بڑا سمجھنا۔ بولو، تعظیم کا کیا معنی ہے؟ بڑا سمجھنا، بڑا قرار دینا، کسی کو اپنے آپ سے بڑا کہنا، بڑا قرار دینا، یہ ہے تعظیم کا معنی۔ اور صحابہ کرام رسول اللہ کو ہر انداز میں بڑا کہتے تھے، بڑا سمجھتے تھے، تعظیم کرتے تھے، ایون کہ جملہ بولتے ہوئے بھی سوچتے تھے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ جملہ کس طرح ہم بول لیں۔ پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے قباس بن اشیم نامی آدمی، اس سے پوچھا، کیا پوچھا؟ انت اکبر ام رسول اللہ، تم بڑے ہو یا حضور بڑے ہیں؟ بندہ بعض اوقات پوچھتا ہے نا عمر بھائی تیری زیادہ ہے، عمر میں یہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے قباس بن اشیم سے پوچھا تم بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ اب قباس عمر میں حضور سے بڑے تھے، تو لیکن جواب نے یہ نہیں دیا کہ میں حضور سے بڑا ہوں۔ سنیے صحابی کا انداز بدل گیا، فرمایا بات یہ ہے کہ رسول اللہ اکبر منی، رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، لیکن پیدائش میں پہلے ہوں۔ ہے نا ادب کا انداز؟ الفاظ بولتے ہوئے بھی نبی کا ادب پیش نظر ہے، یہ نہیں کہ ممبر پر بیٹھے جو منہ میں آیا وہ بولتا چلا گیا، بلکہ زبان کو لگام دے کر رکھنی چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے۔ حضرت عباس یہ کون ہے؟ نبی پاک کے چچا جان ہے۔ کون ہے؟ حضرت عباس نبی پاک کے چچا جان ہے۔ اب واضح بات ہے چچا بڑا ہوگا، بعض اوقات چچا چھوٹا ہو سکتا ہے، اگر باپ کئی شادیاں کرے تو ایک چچا جو ہے وہ بھتیجے سے چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن حضرت عباس رسول اللہ سے عمر میں بڑے تھے۔ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب ہیں نبی پاک کے چاچا جان، لیکن کیا جواب دیا؟ فرمایا ہوا اکبر منی، وہ مجھ سے بڑے ہیں، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ، لیکن پیدا میں پہلے ہوں۔ دیکھیں صحابہ کا انداز ادب آشنا ہو گیا، ادب میں ڈھل گیا۔ یہی بات ہے کیوں اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعائے بعدکم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعائے بعدکم بعدا، جیسے اپنے میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، یوں میرے نبی کو نہ بلایا کرو، بات بھی کرنے لگو تو سنبھل کر۔ کئی مرتبہ آپ کو بتایا صحابہ حضور کی بارگاہ میں الفاظ چنتے ہوئے ڈرتے تھے، خود نہیں بولتے تھے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں مجھے ایک مسئلہ درپیش تھا، ایک بدو آیا، میں نے اس کو کہا تم رسول اللہ سے سوال کرو۔ فرماتے ہیں ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کوئی منہ سے ایسا جملہ نہ نکل جائے جو آپ کی ادب، احترام اور شان، اور بدو چونکہ دیہاتی آدمی ہیں انہیں ہر کوئی معاف سمجھتا ہے کہ یہ بیچارے دیہاتی ہیں، سادہ لوگ ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مدتوں انتظار کرتے رہتے، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی آدمی آئے حضور کی بارگاہ میں دیہاتی سوال کرے، ہم مسئلہ سمجھ جائیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام قول میں بھی نبی پاک کا احترام کرتے۔ یہودی اور منافق جن کا پہلے ذکر ہوا، جنہوں نے اوپر سے رسول اللہ کو ماننا، اندر سے نہیں ماننا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہوں نے تمہیں نہیں ماننا، کچھ لوگ اوپر سے مانتے۔ آگے حضور نے فرمایا لیکن انہیں خدا کے دین کا اتنا حصہ بھی نصیب نہیں ہوگا جتنا ایک تیر شکار کو لگے، پھاڑ کر پرے چلا جاتا ہے۔ تیر کے منہ پر کتنی بوٹی ہوتی ہے، خون کا ایک قطرہ رہ جاتا ہے، سارے بدن کو تیر چیر کر نکلتا ہے۔ یوں ہی وہ دین سے بڑے نکلیں گے لیکن دین نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دل میں دین والے نبی کا مقام نہیں ہوگا، احترام نہیں ہوگا، حضور کی عزت نہیں ہوگی، حضور کی تعظیم نہیں ہوگی۔ برادران گرامی قدر، نبی پاک کی تعظیم، پھر نصرت رسول اللہ، پھر نبی پاک کے دین کی خدمت، اور جب ادب والے خدمت کرتے ہیں تو رسول اللہ راضی بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج اگر آپ چاہتے ہیں حضور راضی ہوں، اللہ راضی ہو، حضور کے دین کے معاون بن جائیں کسی انداز میں۔ کسی دینی مدرسہ کے
ماہوار معاون بن جائیں، مسجد کے ماہوار معاون بن جائیں، کوئی دینی کام ہو رہا ہے اہل سنت والجماعت کا، اس میں سپورٹر بن جائیں، اس میں مدد کریں، اس میں تعاون کریں، اپنی زندگیاں کھپائیں، اپنی جوانیاں کھپائیں۔ خدا کی قسم جو لوگ رسول اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اب یہ وقت نہیں میں اس پر تفصیلی، آج ہمارے سنیوں کے اندر سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نصرت رسول نہیں کرتے، نبی پاک کے مشن کی مدد نہیں کرتے، حضور کے مشن کے لیے کام نہیں کرتے۔ ہم الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق بزم الکرم کے ذریعے یہی چیز آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جو اس جوانی میں ہمارے بچے اعتکاف کے لیے 10 دن آئے، یقیناً یہ رسول اللہ کے دین کی نصرت ہے، یہ اللہ کے دین کی خدمت ہے، رسول اللہ کے دین کی خدمت ہے، اور یقیناً اس کی قدر ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ اسی طرح جو بھی قربانی دیتا ہے، وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا، حضور کا ایک صحابی تھا، ماں باپ کافر تھے، انہوں نے روک لیا، کہا تن کے کپڑے بھی تمہیں مدینے نہیں لے جانے دیں گے۔ کسی سے پرانا ٹاٹ مانگا، 2 ٹاٹ بدن پر پہن کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کیا۔ ایک دن وہ قرآن پڑھ رہے تھے اونچا مسجد میں اونچا قرآن پڑھنے سے بچنا چاہیے تاکہ کسی کی عبادت میں خلل آئے، اونچا بولنا نہیں چاہیے، زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کی عبادت میں خلل نہ۔ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، ایک صحابی نے جھڑکا، عبداللہ آہستہ قرآن پڑھو، اونچا قرآن پڑھ رہے ہو۔ تو بات تو انہوں نے صحابی نے ٹھیک کی، یہ بات حضور نے سن لی تو حضور نے فرمایا سے جھڑکو نہیں، انہو یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشق ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اس عبداللہ کو نہ جھڑکو، یہ وہ ہے جو تن کے کپڑے بھی اللہ کے نبی کے دین پر وار کرا دے۔ آج ہم سوچیں مسجد امیر حمزہ میں اتنا بڑا اعتکاف کا نظام چل رہا ہے، کوئی ہمارا اس میں حصہ ہے؟ اتنے بڑے 2 دارالعلوم پنڈ دادن خان میں چل رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے، سوچیں گریباں میں جھانکیں، آپ کا حصہ ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں تو رسول اللہ کے دین کے آج مددگار بنیں۔ ہم سنی لوگ دین کا کام نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دن بدن دینی حوالے سے ہم کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ خدا را آئیے، ہمیں اللہ نے ساری عزتیں حضور کے دین کے صدقے عطا کی، ہماری ساری عزتیں حضور کے نام سے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا آبروئے مازنا میں مصطفیٰ، ہماری ساری عزتیں رسول اللہ کے نام کی وجہ سے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے مازنا میں مصطفیٰ۔ خدا کی قسم نام مصطفیٰ کی عزت کا تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب لوگ قیامت کے دن بالبلا اٹھیں گے، عرض کریں گے مالک حساب کتاب لے، رب حساب کتاب لے گا۔ مالک اگر ہم نیک ہیں تو جنت دے، رب فرمائے گا ٹھہر جاؤ، جنت میں سب سے پہلے میرا یار جائے گا یا میرے یار کی امت جائے گی؟ حضور فرماتے ہیں جنت میں میں نبیوں سے پہلے جاؤں گا، میری امت امتوں سے پہلے جائے گی۔ ہمارے اندر کیا سرخاب کا پارا میں لگا ہے، ہمیں پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا، وہاں عزتیں ملیں گی، حضور کی امت کے چہرے جگمگائیں گے، ہاتھ جگمگائیں گے، پاؤں جگمگائیں گے، لیکن ان کے جگمگائیں گے جو بے نماز ہیں، جنہوں نے کبھی نماز کا نام نہیں لیا، مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ جب حوض کوثر پر غلام ٹوٹ ٹوٹ کر آئیں گے لاکھوں کی صورت میں، میدان محشر میں ہر طرف اندھیرا ہوگا، یا رسول اللہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ صحابہ کرام کو فکر ہوئی، فرمایا گھبراؤ نہیں، وضو کرنے کے لیے جو آزاد ہوتے ہو رب انہیں نور عطا فرما دے گا، تمہارے چہرے جگمگا رہے ہوں گے۔ حضور کے امتی وہاں بھی انوکھے اور نرالے ہوں گے۔ شاہ نصیر الدین نے کیا ہی خوب کہا تھا، آنکھ نور چہروں میں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، نبی کا بن کر مر، قیامت میں بھی عزتیں ملیں گی۔ ہمیں ساری عزتیں حضور کے نام سے ملی، آج ہمیں حضور کے دین کا کام نہیں کرنا چاہیے، صرف مولوی کریں۔ عموماً بیچارے سنیوں کے مولوی پستے رہتے ہیں، عوام ساتھ نہیں دیتی۔ خدا را اپنے اندر احساس پیدا کریں، اپنے علماء کے دست و بازو بنیں، اور جو آج رسول اللہ کی مدد کرتا ہے، اے حضور کے دین کی مدد کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ میری مدد کرتا ہے۔ اور آخری بات، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرو، جن لوگوں نے اس نور کی پیروی کی جو رسول اللہ لے کر آئے۔
وہ لوگ کامیاب ہیں۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ نور قرآن ہے۔ بولیے کیا ہے؟ تو ہم قرآن کا نور حاصل کر رہے ہیں۔ ہم تو رمضان میں نیا قرآن خریدتے ہیں، بڑی قیمتی چولی چڑھاتے ہیں، مسجد میں رکھ جاتے ہیں، مسجد والوں تم پڑھو، ہم نے نہیں پڑھنا۔ میں نے اگلے دن بھی کہا الماریاں کھول لو، بھری پڑی ہیں۔ پھر عجیب بات، قرآن وہ رکھتے ہیں جو پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے، یعنی ان کی انتہائی باریک لکھائی ہوتی ہے۔ خدا را اگر قرآن رکھنا ہی ہے، آج مسجدیں انتظامی اتنی غریب نہیں ہیں کہ قرآن نہ لے سکیں۔ پہلی بات تو یہ خود پڑھیں، خود کیوں نہیں پڑھتے؟ دوسروں کے لیے رکھ جاتے ہیں پڑھیں، خود نہیں پڑھتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اندر، ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر رکھ جاتے ہیں، وہ رکھتے ہیں جن سے کوئی پڑھتا نہیں۔ وہاں ہمارے کوٹ کلام مسجد میں الماریوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں، چھوٹی لکھائی والے قرآن کریم۔ اب سمجھ لیا میں نے باپ کی ساری زندگی کا بڑا اجر دے دیا، ایسا قرآن مسجد میں رکھ آیا جو اینک کے بغیر پڑھا نہیں جا سکتا، اور خود کبھی پڑھا نہیں ہے۔ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ قرآن پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، آپ گزر گئے۔ اللہ کا معاملہ، اللہ کے بندے کا اللہ جانے۔ حضرت عیسیٰ واپس آئے، پھر نظر پڑی تو دیکھا قبر والے کو ثواب مل رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا تیری اور میری نظر قبر سے اندر نہیں دیکھتی، نبیوں کی نظر دیکھ سکتی ہے۔ عرض کیا یا اللہ میں گیا، معاملہ اور تھا، اب معاملہ اور ہے، ذرا بتا سکتا ہے یہ کرم کیوں ہوا؟ فرمایا عیسیٰ جب یہ بندہ مرا نا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس نے بیوی کو وصیت کی اگر میرے بعد بچہ ہو یا بچی، آسمانی کتاب کی تعلیم دلانا جب بولنے کے قابل ہو۔ اے میرے پیغمبر، اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار تھا، تیرے جانے کے بعد اس کا بچہ بالغ ہوا، اس کی بیوی اسے وہاں لے گئی، آسمانی کتاب میں سے اس نے اسے بسم اللہ پڑھائی۔ مجھے حیا آتی ہے جس کا گناہوں سے پاک بچہ مجھے رحمان رحیم کہے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں نے اس کے باپ کے گناہ معاف فرما دیے۔ خود پڑھنا قرآن، تیرے ماں باپ کو ثواب ملے۔ قرآن مسجد میں رکھے گا، قرآن مدرسے میں رکھے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ دیں، اگر دینے ہوں مدرسہ یا مسجد میں قرآن تو وہ دیں جو پڑھے جائیں، اور وہ عموماً اچھی چھپائی والا قرآن، موٹے الفاظ والا قرآن، خوبصورت ورق والا، اور عموماً 16 سطروں والا قرآن کریم چل رہا ہے ضیاء القرآن کے چھپے ہوئے۔ پھر مشنری آپ سنی لوگ نہیں ہیں، خریداری اپنے بندوں سے نہیں کرتے، غیروں سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن فرمایا وہ لوگ کامیاب ہیں جو اس نور پر عمل کریں گے جو میرا نبی نور لے کر آئے، اور وہ نور کیا ہے؟ بولیے اونچے بولیں، قرآن۔ تو عمل تو وہ کرے گا جسے قرآن کا ترجمہ آتا ہو۔ ہمیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ میں یہ بارہا آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہوں، چلو قرآن تو دور کی بات ہے، نماز کا ترجمہ ہمیں آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو مسجد میرے حمزہ میں 10 دن اعتکاف کریں، ہم آپ کو یاد کروا دیں گے۔ اور یہ موقع آپ کو دیا گیا کہ آئیں، سیکھیں دین، پڑھیں دین۔ ہمیں نماز کا ہی پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں دوست کا میسج آئے نا یا فون آئے، بات نہ سمجھ آئے، دوڑ کر باہر نکلتا ہے، جی سگنل نہیں ہے ذرا ٹھہرنا، اور جب تک دوست کی بات سمجھ نہ آئے سکون نہیں آتا۔ حیرت ہے دوست کا فون آئے، دوست سے بات چیت ہو رہی ہو، سمجھ نہ آئے، کہتے جی سمجھ نہیں آ رہی، بات نہیں ہو سکی۔ بھائی دوست سے بات کرتے ہوئے سمجھ نہ آئے تو تمہیں سکون نہیں ملتا۔ اپنے رب سے ساری زندگی نماز کرتے ہوئے باتیں کرتا ہے لیکن ترجمہ پتہ ہی نہیں۔ کیا ہماری مسلمانی ہے؟ کس طرح کے ہم مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان آج دنیا داری کے ہو کر رہ گئے۔ فرمایا کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک کے نور پر عمل کیا، وہ نور قرآن ہے۔ قرآن پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ حضور کی شریعت نور ہے، بولی حضور کی شریعت۔ ہم جانتے ہیں یہ کام نبی پاک کو ناپسند ہے، ہم پھر بھی وہ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نماز نہ پڑھنا نبی پاک کو ناپسند ہے، بولیے ہے ناپسند کہ نہیں؟ لیکن ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ حضور کو پتھر مارے گئے، دندان مبارک شہید کیے گئے، رخسار پاک زخمی کیا گیا، حضور نے کافروں کو بد دعا نہیں دی۔ اگر کبھی انہیں ہلاکت کی دعا دی ہے تو اس وقت جب انہوں نے جنگ خندق میں رسول اللہ کی 3 نمازیں ضائع کروائیں۔ گویا جان سے بھی پیاری حضور کو نماز ہے،
اور آج تو حضور کا عاشق بھی ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا، کہتا ہے میں رسول اللہ کا بڑا عاشق ہوں اور کبھی مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھا۔ ہمارے محلوں کے محلے مسلمانوں کے بھرے پڑے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلو انہیں تو پتہ نہیں کہ نماز اتنی ضروری ہے، کبھی آپ نے اپنے پڑوسی کو کہا کہ آپ نماز پڑھیں؟ اور اگر کہتے ہیں تو سنجیدگی سے نہیں کہتے، سنجیدگی سے اس کے پاس جائیں، اسے بتائیں بے نماز کا ٹھکانہ جہنم ہے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ جہنم میں جائیں گے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے جہنم میں جائے گا بے نماز، میں نہیں کہتا۔ ناراض نہ ہوں بے نماز لوگ کہ قریشی صاحب ہمیں جہنمی کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ بے نماز کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمارا بھائی جہنم میں جا رہا ہے اور ہمیں ہے کوئی احساس؟ فرمایا کامیاب کون ہے؟ جو رسول اللہ کے نور پر عمل کریں گے، جو رسول اللہ کی پیروی کریں گے۔ صحابہ کرام کی پیروی کا معاملہ کیا؟ رات ہوئی، ابھی صبح ہوئی، حضور نے فرمایا فلاں جگہ پر کافر مد مقابل آ گئے، جلدی کرو نکلو جہاد کے لیے۔ یہ اعلان مدینہ بھر میں ہوا، مدینہ بھر میں ہوا۔ حضور کا ایک نوجوان صحابی ہے، خنزلہ نام ہے، شادی ہوئی اور آج جو رات گزری یہ رات شب زفاف تھی، پہلی شادی کی رات۔ صبح اعلان ہوا، حضرت خنزلہ کو جب پہنچا کہ رسول اللہ جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، غسل نہیں کیا جہاد میں چلے گئے۔ پہلی رات گزاری شب زفاف کی، حضور نے بلایا جہاد کے لیے، صحابی نے لہت و لال نہیں کیا، نکل کھڑا ہوا۔ آج کے نوجوانوں، آپ کا جوانیاں اللہ رسول کے لیے وقف کرنا آپ کو مبارک ہو، لیکن رسول اللہ کے جوان صحابہ کا معاملہ بھی دیکھیں۔ خدا کا کرنا، جنگ میں گئے شہید ہو گئے، اب بدن ناپاک تھا، صحابہ کرام تلاش کرنے لگے۔ فرمایا خنزلہ کسی کو ملا؟ یا رسول اللہ نہیں ملا۔ اور ایک آدھ، اب صحابہ کہتے ہیں حضور بطور خاص پوچھ رہے، فرمایا لوگو وہ تمہیں یہاں نہیں ملے گا، وہ جنبی تھا، بدن ناپاک تھا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اسے فرشتے غسل دے رہے ہیں جنت میں بھیجنے کے لیے۔ حضرت خنزلہ کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، وہ رسول اللہ کا صحابی جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ فرشتوں نے کب غسل دیا؟ جب خنزلہ نے نہ جوانی دیکھی، نہ شب زفاف کی یادوں کو دیکھا، نہ جوان لڑکی اور اپنی بیوی کی زندگی کی حسرتوں کو دیکھا۔ جوان بیوی کو انتظار کرتے چھوڑ کر رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے چلے، پھر وہ غسیل الملائکہ بنے، فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ صحابہ نے ایسی پیروی کی، خدا کی قسم ملائکہ بھی ان پر قربان ہوئے۔ حضور مسجد نبوی میں گھوم رہے تھے، صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضور ایک صحابی کے پاس سے گزرے، ہے نوجوان قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب سورہ الرحمن کی اس آیت پر پہنچا، وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جس طرح چمڑے کو آگ لگائی جائے سکڑ جاتا ہے، یوں آسمان قیامت کے دن سکڑ جائے گا۔ جب اس آیت پر وہ جوان صحابی پہنچا، صحابی دھاڑے مار کر رونے لگا، ہچکی بن گئی، رسول اللہ چلتے چلتے رک گئے۔ بتائیے وہ نوجوان کتنا ہے رسول اللہ کی نظر میں محبوب، جو جوانی میں روئے، رسول اللہ کے چلتے قدم رک گئے۔ حضور اپنے صحابی کے پاس رکتے ہیں اور رک کر اپنے صحابی کو کیا داد دی، سنیں میرے نبی نے صحابی کو کیا فرمایا۔ فرمایا لڑکے تیرا رونا کیسا عجیب ہے کہ تیرے رونے پر خدا کے ملائکہ بھی رو رہے ہیں۔ یہ ہے جوانی میں توبہ کرنے والے لوگوں کا مقام، جوانی میں خدا کے خوف میں رونے والوں کا مقام، جوانی میں اللہ کے لیے زندگی وقف کرنے والوں کا۔ ایک نہیں کتنے صحابہ رسول اللہ کے ایسے ہیں جن کے مقدر پر ملائکہ نے آ کر رشک کیا، ملائکہ نے ان کے مقدر پر ناز کیا۔ میرے دوستو ہم آج رسول اللہ کے اگر غلام بن جائیں، اگر حضور کے دین کے خادم بن جائیں، اس نور کی پیروی کریں، ہم شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، اپنے گریباں میں جھانکیں، رسول اللہ کی شریعت سمجھ کر عمل کریں۔ خنزلہ نے حضور کے ایک بلاوے پر عمل کیا، غسیل الملائکہ بن گیا۔ صحابہ کا جذبہ اطاعت کیا تھا؟ حضور گلی میں جا رہے ہیں، ایک صحابی نے بھڑکیلا سرخ لباس پہنا ہوا ہے،
آج بھڑکیلے لباس مذہبی طبقہ متعارف کروا رہا ہے، نعت خوان، قوال، فیشن پرستی اور ایسے لباسوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ سنیں، صحابی نے سرخ بھڑکیلا لباس پہنا تھا، نبی کریم کی نظر پڑی، سرکار نے ناپسندیدگی میں نظر پھیر لی، فرمایا میں یہ تیرے بدن پر کیا دیکھ رہا ہوں؟ صحابی پر اتنا یہ گراں گزرا، اسی وقت گھر گئے، تھوڑی دیر کے بعد لباس بدل کر حاضر ہو گئے۔ سرکار نے پوچھا وہ کپڑے کہاں کیے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میرا دل ٹوٹ گیا جب محبوب خدا کی نظر مجھ سے مڑ گئی۔ یہ ہے سچا عشق۔ جب حضور نے نظر پھیر لی، صحابی کو زندگی موت نظر آئی، اسی وقت گھر چلا گیا، کپڑے اتارے، عرض کہ یا رسول اللہ جن کپڑوں کو دیکھ کر میرے آقا اور محبوب کی طبیعت متلائی، میں انہوں نے گھر میں نہیں رکھا، انہیں آگ میں رکھ کر جلا دیا، نئے کپڑے پہن کر آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں تھا اگر عورتوں کے استعمال کے لیے چھوڑ دیے جاتے۔ پتہ چلا بھڑکیلے اور اس طرح کے لباس مردوں کے شایان شان، اور آج ہمارے دین کے ٹھیکیدار یہ باتیں متعارف کروا رہے ہیں، اور اگر کہیں کوئی بات کر دیں تو پھر کہتے ہیں جی قریشی صاحب بےزتی کرتے ہیں ہماری۔ قریشی صاحب اپنا حق ادا کرتے ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہونے کی وجہ سے میرا۔ حضور جا رہے تھے گلی میں، ایک صحابی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں نے امت کے مردوں پر سونا حرام کر دیا ہے، اللہ نے حرام کیا، میں نے اللہ کے کہنے پر حرام کیا، پھر تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ آج ہمارا نوجوان سونے کی انگوٹھی، سونے کے ہار، سونے کے مختلف قسم کی چیزیں پہن کر اپنا حسن دوبالا کرتا ہے۔ حضور نے اس کی انگلی میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر انگوٹھی کو کھینچا، زمین پر ڈال دیا غصے میں۔ صحابی چلتا رہا، کسی نے کہا حضور نے انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے، اٹھا لو، ہے سونے کی۔ فرمانے لگا واللہ مجھے خدا کی قسم میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، لا احملو ما نزعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احملہ قطو، جسے رسول اللہ نے پھینک دیا ہے خدا کی قسم میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ جس انگوٹھی کو دیکھ کر رسول اللہ کی طبیعت متلا جائے، ناپسند کرے، ہے سونے کی، صحابی اٹھانے کا روادار نہیں، میرے آقا ناراض ہو گئے۔ میں پوچھتا ہوں آج تو کتنے عمل ایسے کرتا ہے جن کا رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، جس سے حضور ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں، پھر بھی محبت کے دعوے، پھر بھی عشق کے دعوے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، داڑھی ہم نہیں رکھتے، ہمارے گھر میں انگریزوں کے فیشن چل رہے ہیں، ہم رسول اللہ کی تعظیم کو نہیں آنے دیتے، اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں۔ نہیں برادران اسلام، کل بھی میں نے یہ شعر پڑھا تھا، لو کان حبک صادقا لاتاتہ، اگر محبت سچی ہوتی تو تم محبوب کے قدموں پر قربان ہو جاتا۔ حضور کا ایک صحابی ہے خریم اسد ازدی، میں نے یہ 12 واقعہ بیان کیا، بڑا خوبرو نوجوان ہے، جوانی ہے، حسن ہے، چمکتا سرخ گندمی، سرخ مال گندمی رنگ ہے۔ حضرت خریم کو 2 چیزوں کا شوق تھا، جوانی تھی نا، کالے سیاہ گھنگھور بال لمبے لمبے رکھے ہوئے اور تہ بند گھسیٹ کر چلتا تھا، جوانی کا حسن تھا۔ محفل میں ایک دن خریم کا نام آیا، حضور نے بس اتنا فرمایا خریم بڑا اچھا جوان ہے، اگر ان 2 باتوں کی اصلاح کر لے، اپنے بال میری سنت کے مطابق کر لے، اپنی تہ بند ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ حضرت خریم محفل میں موجود نہیں، کسی نے بتایا خریم آج تیرا ذکر حضور کے سامنے ہوا۔ عاشق تھا، مچل گیا، کہنے لگا بتاؤ کیا بات ہوئی؟ حضور نے بلایا میں حاضر ہو جاؤں؟ نہیں، کیا بات؟ یہ بات ہوئی۔ وہیں کھڑے کھڑے کینچی منگوائی، اپنے زائد بال کاٹ کر زلف مصطفیٰ کے مطابق کر لیے، اپنا تہ بند اڑوس کر اوپر کر لیا۔ کسی نے آز راہ دل لگی کہا، خریم تو کہتا تھا یہ میرا عشق ہے، میرا ذوق ہے، فرمایا میرا ذوق میرے محبوب کے ذوق پر قربان ہے۔ یہ ہے سچا عشق۔ اسی وقت اسی جگہ پر صحابی رسول نے اپنی حیت بدل لی۔ ہے کوئی ہمارے اندر جو آج کوئی خلاف سنت کام کرتا ہو، رسول اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے سنت کے مطابق کر لے؟ برادران ذی قدر، صحابہ کرام کا یہی انداز حیات تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کے بارے میں یہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، جبریل امین آئے، جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ ھذا عبداللہ ابن عمر،
یہ آپ کے پاس عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ عبداللہ بن عمر بڑا اچھا نوجوان ہے، اگر یہ رات کے پچھلے پیر میں جاگا کرے۔ حضور نے یہ بات حضرت ام المومنین حفصہ، حضرت عبداللہ کی بہن حفصہ بنت عمر، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کے بہن کو بتائی۔ حضرت حفصہ نے بتایا عبداللہ تو بڑا مقدر والا ہے، تیرا ذکر جبریل امین نے کیا ہے اور حضور کی بارگاہ میں کیا ہے، بتائیں اس جوان کی جوانی کا کیا معاملہ جس کا ذکر کرے جبریل اور کرے حضور کے سامنے۔ عبداللہ بن عمر کا ذکر جبریل نے حضور کے سامنے کیا۔ آپ نے بہن سے پوچھا کیا کہا حضور نے اور جبریل نے میرے بارے میں؟ فرمایا جبریل کہتا تھا عبداللہ عمر کا بیٹا عبداللہ بڑا اچھا جوان ہے، اگر رات کو قیام کیا کرے، تہجد کی نماز پڑھا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر خود بھی کہتے تھے اور آپ کے پوتے بھی کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر دادا بن گئے، ہمارے دادا کی آنکھوں کا نور چلا گیا، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن کسی رات کا قیام اس لیے نہیں قضا کیا کہ میرے محبوب کے منہ سے نکل گیا ہے کہ عبداللہ بن عمر بڑا اچھا نوجوان ہے، اگر رات کا قیام کیا کرے۔ آقا کی بات کو یوں سینے سے لگایا، وہ بات سینے سے لگی کہ عبداللہ بن عمر قبر میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے اطاعت رسول۔ چار باتیں دل میں رکھیں، رسول اللہ کو یوں مانیں جیسا ماننے کا اللہ نے حکم دیا، حضور کی تعظیم کو اپنے ایمان کا جز سمجھیں، نبی پاک کے دین کی خدمت کو زندگی کا ماٹو بنائیں اور رسول اللہ کی پیروی کو شعار حیات بنائیں۔ خدا کی قسم اگر تو رسول اللہ کا بن جائے گا اللہ دو جہاں میں تم پر کرم کرے گا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، ہر تمہارا سانس محبت رسول میں آئے جائے، یہ مطلب ہے ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو۔ اور بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں میں مطلوب تو آؤ دوستو محمد کی غلامی کر لو، حضور کی غلامی کرو گے دو جہاں کی بادشاہی، دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، تو ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے دل و جان سے حضور کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس کا موضوع ہوگا انشاءاللہ مقام صحابیت اور اس کے تقاضے۔ یہ ایک ضروری بات سن لیں، آج رات 27ویں آ رہی ہے اور 27ویں رات کو یہاں ختم قرآن کریم بھی ہوتا ہے اور پھر شب بیداری بھی ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے اہل اللہ بزرگ ہوئے ہیں، ان کی بات بھی آپ کو عرض کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا روزہ جمعہ کو آئے نا، جس رمضان کے مہینے میں پہلا روزہ جمعہ کو آئے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ساری زندگی کا نچوڑ تمہارے سامنے 7 دنوں کے بارے میں ان کا یہ قول عام مشہور ہے بزرگوں کے اندر۔ فرمایا جب پہلا روزہ جمعہ کو ہو تو شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ اس اللہ کے ولی کی بات کو بھی سامنے رکھیں۔ آج رات جو آ رہی ہے کون سی رات ہے؟ بولیں، 27ویں کی رات ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں شب بیداری بھی ہوگی، قرآن کریم نفلوں میں سنا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر اللہ کو منظور ہوا ٹائم ملا تو ذکر بھی کریں گے، دعا بھی آخر میں ہوگی اور انشاءاللہ 2:30 بجے تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ تو اس سلسلہ میں ایک ضروری بات جو ہے وہ معتکفین کے لیے وہ یہ ہے کہ رات کو شہر کے کافی لوگ آتے ہیں عبادت کے لیے، تو معتکفین اپنا سامان سنبھال کر رکھیں، اپنے بیگز اور ضروری چیزیں اوپر منتقل کر دیں، کیونکہ اتنے رش میں ہر وقت نگرانی ناممکن ہوتی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اعتکاف میں ہیں، آپ ویسے بھی باتیں زیادہ کرتے ہیں، ہم آپ پر سختی نہیں کرتے کہ آپ بھاگ نہ جائیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم آپ کو آزاد چھوڑ دیں۔ آپ بچے اکثر باتیں زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ 2 لیکچر اسی بات پر دلائے گئے کہ زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن عملاً آپ پر اس کا مجھے کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ عموماً آپ شور مچاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور خصوصاً نوخیز بچے جو ہیں وہ اس بارے میں کیئر نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ہے کہ رات کو شور نہیں کرنا، شہری لوگ آتے ہیں تو
اللہ کے گھر میں آنے کے باوجود ہر بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی. اللہ کے گھر سے ہی چوری کر کے لے جاتے ہیں نا لوگ، اس لیے ہر آنے والا اچھی نیت سے نہیں آتا. اس لیے معتکفین لڑکے شہری لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا گپیں لگانا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. میں نے دوستوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ کنٹرول کریں گے آپ کو، اور اگر آپ اس کی جو ہے وہ صحیح تعمیل نہیں کریں گے تو آپ کو کل پوچھا بھی جائے گا. اس لیے رات انتہائی احترام کے ساتھ جو پروگرام ملے اس کے ساتھ ساتھ چلیں اور شب بیداری کریں. اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوسرا، اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، یہ سوال ہے فتنہ دجال کی وضاحت کریں. تو اب میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ کو آرام، کیا جی پروگرام مزید لو جی ریسٹ ہے اب معتکفین کے لیے، ریسٹ کر لیں تاکہ رات جاگنا آسان ہو جائے. اس لیے فتنہ دجال کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے. یہی فتنہ دجال ہے مختصر، جو کافرانہ طاقتیں قوت میں ہیں، مسلمان کمزور ہیں، وہ ہمارے ایمان لوٹ رہی ہیں، یہ اس کی ایک تعبیر ہے. تو اپنے ایمان مضبوط کریں تو فتنہ دجال سے بچ جائیں گے. باقی تفصیلی بیان انشاءاللہ کبھی ہوگا. آج مجلس کی اختتامی دعا ہمارے عزیز، ان کا نام ہے محمد عاقب، کیا نام ہے، یہ پڑھائیں گے ہمیں. یہ وہ دعا ہے جو محفل کے آخر میں پڑھ لی جائے تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محفل کی لغزشیں اللہ معاف فرما دیتے. یہ دعا شہری لوگ بھی یاد کریں. اگر لینا چاہیں تو کارڈ ہمارے پاس موجود ہیں. مولانا لئیق احمد صاحب، مولانا ضمیر احمد صاحب، ان کے پاس کارڈ ہیں. شہری لوگ بھی کارڈ لے جائیں، ان پر یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ یاد کر لیں. چلیں ٹھہرو، پہلے بسم اللہ پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ماشاءاللہ. اللہ کریم معتکفین کے اعتکاف قبول فرمائے. جو لوگ میزبانی کر رہے ہیں، محبتیں کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو اجر عطا فرمائے. وما علی اللہ. اندر سے نہیں مانتے وہ منافق کہلاتے ہیں. اب حضور کی بارگاہ میں جب آتے کوئی بات سمجھ نہ آتی تو کہتے رائنا یا رسول اللہ. اس کا معنی یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں، ذرا بات آہستہ کریں، دوبارہ کریں، ہمیں سمجھ آ جائے. یہی بات صحابہ کرتے، یہی بات منافق کرتے. اب اسی لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے تو یہ لفظ ہے رائنا. اس کا معنی ہے ہمارا چرواہا. اب چرواہا معاشرے کا عزت والا بندہ نہیں ہوتا، لہذا منافقوں نے سوچا چلو موقع مل گیا، رائنا بول کر تھوڑا سا کھینچ کر بولیں گے، رسول اللہ کی بے ادبی ہوگی، ہمارا دل ٹھنڈا ہوگا. جب منافقوں نے رسول اللہ کے سامنے رائنا لفظ بولنا شروع کر دیا تو اللہ نے ایمان والوں کو بھی منع کر دیا. اب یہ لفظ میرے نبی کی بارگاہ میں نہیں بولنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہیں کہنا. اب خیال دل میں آیا، کیوں؟ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ فرمایا یہی لفظ بول کر منافق اور اندر کے خبیث میرے نبی کی گستاخی کا ارادہ کرتے ہیں. اے میرے محبوب کے مخلص صحابہ، تم یہ لفظ ہی بولنا چھوڑ دو. وہ لفظ ہی چھڑوا دیا گیا. اب کافر نبی پاک اور دیگر اللہ کے نبیوں کو اپنی طرح بشر کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ اب اگر ایک سنی عام روٹین میں نبیوں کو اپنی طرح بشر نہیں کہتا تو اس لیے نہیں کہتا کہ یہی جملہ کافر نبیوں کی بارگاہ میں بولا کرتے تھے. ہم اس لیے یہ جملہ عموماً نہیں بولتے، ورنہ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء سارے بشر ہیں، انسان ہیں، اور یہ قطعی عقیدہ ہے. لیکن ہم اس جملے کو بار بار اس لیے نہیں بولتے، یہی جملہ کافر انبیاء کی بارگاہ میں بولتے تھے، ہم اس سے اجتناب کرتے. اب اللہ نے فرمایا رائنا، تم نے نہیں بولنا. اب دل میں خیال آیا یا اللہ اگر ہم کوئی بات، سرکار کوئی بات کریں، ہمیں بات سمجھ نہ آئے، سمجھنا چاہیں تو کیا کہیں؟ پڑھیے قرآن. قرآن نے فرمایا وقول انظرنا، اے صحابہ تم کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرماؤ. اللہ خود ادب سکھا رہا ہے اپنے یار کی بارگاہ میں لفظ بولنے کے لیے. فرمایا کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نظر کریں، یا رسول اللہ ہمارا خیال کریں، یا رسول اللہ ہم پر مہربانی کریں.
آج سنی اگر کہے یا رسول اللہ مجھ پر نظر کیجئے، نظر کرم کیجئے، تو شرک ہے، خدا خود سکھا رہا ہے میرے نبی سے کہا کرو انظر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نظر فرمائیے، ہم پر توجہ فرمائیے۔ لہٰذا اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے خود آداب سکھائے اور ایسے لفظ بولنے سے منع کر دیا گیا جن الفاظ میں گستاخی کا شائبہ بھی ہو۔ بولو گستاخی کا، یعنی اس میں شبہ بھی پڑتا ہو نا کہ اس میں نبی کی گستاخی ہے، تو ایسا جملہ نہ بولنا۔ تو اب جب مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی، کہتا ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کے پاس کچھ نہیں ہے، نبی کچھ بھی نہیں کر سکتا، بتائیں یہ انداز خدا کو پسند ہوگا؟ اللہ رب العالمین کو یہ انداز پسند نہیں ہے۔ عموماً وہ قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بھئی قرآن آپ پڑھ رہے ہیں نا، ہمارے سامنے پڑھے نا۔ یہاں ہمارے علاقے میں جو گستاخ ہوا وہ بھی یہی کہتا تھا، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع یا نفع ولا ضر، میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ دیکھو قرآن اٹھا کر لاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن نہیں کہہ رہا نبی اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو جو اپنا بھلا نہیں کر سکتا وہ تمہارا بھلا کیا کرے گا؟ لیکن بدبختو، کیا قرآن کی آیت یہاں ختم ہو گئی یا آگے بھی ہے؟ الا ماشاء اللہ، اے میرے نبی اعلان کر دو کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، مگر اتنا مالک ہوں جتنا میرے رب نے چاہا ہے۔ الا ماشاء اللہ بھی قرآن کے الفاظ۔ اب اگر ایک آدمی کہے صرف لا الہ میں ذکر کر رہا ہوں، علماء نے فرمایا اگر الا اللہ نہیں کہے گا مر گیا تو خطرہ ہے کہ بے ایمان ہو کر مرے۔ لا الہ کا تو میں نے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت، الا اللہ اگر نہیں کہے گا تو بے ایمان ہو کر مرے گا۔ یہ ہے اللہ کی تعبیر، ماننا۔ اللہ نے کہا میرا نبی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، آگے ساتھ ہی فرمایا الا ماشاء اللہ، مگر جتنا اللہ نے، بولے اللہ نے جتنا چاہا، اللہ نے چاہا عمر کفر میں تھا، مصطفیٰ نے چاہا عمر ایمان میں آ گیا۔ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے خواہش کی یا اللہ یا عمر آئے یا ابو جہل آئے، عمر کا نام آیا زبان پر، اللہ نے عمر کو ایمان دے دیا۔ حضور کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، حضور چاہتے ہیں میرا قبلہ مکہ والا بن جائے جو میرے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا، میرے باپ اسماعیل ذبیح اللہ نے تعبیر کیا۔ رب نے فرمایا محبوب قبلہ وہی بنا لو جس پر تم خوش ہو۔ عرض یہ کر رہا تھا نبوت کی تعظیم یہ فرض عین ہے اور ایمان میں شامل ہے۔ یاد رکھے نبی کی محبت اور تعظیم یہ ایمان کا جز ہے، اگر یہ نہیں تو ایمان ہی مکمل نہیں۔ اور ذرہ برابر گستاخی جو آیت میں پڑھ رہا تھا، یہودی بھی کہتے رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں، اور معنی چرواہا والا لیتے۔ لفظ وہی ہے، لفظ ایک ہے، معنی دو ہیں۔ رائنا کا معنی ہے رعایت کریں، رائنا کا معنی ہے چرواہا۔ منافق یہ لفظ بول کر نبی پاک کے بارے میں گستاخی کا ارادہ کرتے، اللہ نے فرمایا یہ لفظ بھی نہ بول لو جو لفظ بول کر یہ میرے نبی کی گستاخی کرتے۔ تم آئندہ کہا کرو انظرنا۔ آگے اگر آیت آپ پڑھیں، آخر میں اللہ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء نے فرمایا یہاں کافروں کا ذکر ہے نہیں، پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ ایمان والو اگر نبی پاک سے بات دوبارہ سننی ہو نا، رائنا نہیں کہنا، یہ لفظ بول کر منافق میرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، چرواہا والا معنی لیتے ہیں، تم یہ لفظ ہی بولنا چھوڑ دو، بلکہ کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ ہم پر نظر توجہ فرمائیں، ہم پر نظر التفات فرمائیں، ہماری طرف توجہ کریں۔ آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں کافروں کا ذکر نہیں، لیکن کیوں آیا؟ علماء نے فرمایا جو رسول اللہ کی بارگاہ میں لفظ ایسا بول لے جس لفظ کے معنی دو ہوں، ایک میں ادب ہو ایک میں بے ادبی ہو، اگر وہ بے ادبی والا لفظ بے ادبی کی نیت سے بولتا ہے تو اسے ایماندار نہ سمجھنا، خدا کہہ رہا ہے وہ بے ایمان ہو گیا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو نبی پاک کی بارگاہ میں ایسا مشکوک لفظ بول لے جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو۔
خدا کا قرآن اسے کافر قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے تمام علماء نے لکھا حضور کی بارگاہ میں کبھی مشکوک لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ خود آداب بارگاہ نبوت سمجھا رہا ہے۔ صحابہ قول میں بھی حضور کا احترام کرتے، اور احترام میں حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، تو حدیث روایت کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ اوصانی نبی اللہ نے مجھے یہ، بلکہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، حضور کا وصال ہو گیا، صحابہ بے چین رہتے تھے، لفظوں میں آقا کو یاد کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے ہیں، فرمانے لگے لوگوں مجھے ہمارے محبوب نے نصیحت فرمائی ہے، ہمارے آقا نے نصیحت فرمائی ہے۔ خلیل دلی یار کو کہتے ہیں، کہیں حبیبی کے الفاظ صحابہ کہتے ہیں، کہیں خلیل کہتے ہیں، یعنی انتہائی نبی پاک کے لیے چاہت، ادب اور محبت کے الفاظ۔ تو فرمایا کامیاب کون ہے؟ پہلی بات جنہوں نے نبی کو یوں مانا جیسے ماننے کا، اور دوسری بات وعظروا ہو نبی کی تعظیم کی، الفاظ میں بھی تعظیم، افعال میں بھی تعظیم، عمل میں بھی تعظیم۔ عمل میں تعظیم یہ کہ نبی کی بارگاہ میں آؤ متکبر بن کر نہ آؤ، غلام بن کر آؤ، عاجزانہ آؤ۔ برادران ذی قدر زارے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم وفد بنی قیس کے ساتھ ہم حضور کی بارگاہ میں آئے، ہمارا پورا قبیلہ حضور سے ملنے آیا، تو کہتے ہیں جب ہم مدینہ میں پہنچے نا، ہم نے شوق میں سواریوں کو تیز کر دیا، اور جب مسجد نبوی کے قریب پہنچے حضور سے ملنے کا ہمیں اتنا شوق تھا کہ بعض لوگوں نے سواریاں باندھ دیں اور بعض نے باندھے بغیر رسول اللہ کی جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ کننا نتبادر الیہ، ہم حضور کی طرف انتہائی تیزی سے دوڑنے لگے، اور دوڑ کر کس حال میں حاضر ہوئے؟ فعل میں ادب یہ ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے ہاتھوں کو بھی چومنے لگے، حضور کے پاؤں کو بھی چومنے لگے، اور رسول اللہ نے ہاتھ پاؤں چومنے سے منع نہیں کیا۔ یہ فعل میں ادب ہے، یہ کام میں ادب ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے۔ آج چومنے کو عبادت سمجھ کر شرک بنا لیا گیا۔ اگر ایک آدمی قبر کو بوسہ دیتا ہے، ایک آدمی تڑپ کر نالی میں گر جاتا ہے، جی شرک ہو گیا۔ بھئی شرک ہے کیا؟ پوچھو تو صحیح نا، شرک ہے کیا؟ جی رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو اس بیچارے نے قبر کو بوسہ دیا ہے نا، تو رب کو بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ بولو تو شرک کیسا؟ عجیب ترنگ ہے ہر بات میں شرک اور بدعت، ہر بات میں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں اور الحمدللہ علی وجہ البصیرت کرتا ہوں، یہ شرک کی رٹ لگانے والے کبھی سنجیدگی سے کسی عالم اہل سنت سے شرک کی تعریف کر کے کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ پکڑے جاتے ہیں۔ شرک کی تعریف ہے اور لگاتے اور ہیں، لہٰذا اللہ کے محبوبوں کے بدنوں کو بوسہ دینا یہ شرک نہیں ہے۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، بعد از وصال صدیق اکبر کا گھر ان دنوں تھوڑا سا دور تھا، آپ بعض نے کہا 3 کلومیٹر تقریباً دور آپ کا گھر تھا، بہرحال آپ تھوڑی دیر سے آئے، تو آپ بتائیں وہ عاشق زار جس نے محبوب کے لیے کئی مرتبہ جان تلی پر رکھ کر قربانی دی، سانپ ڈستا رہا، سانپ ڈس ڈس کر صدیق کا بدن زہر آلود کرتا رہا، عقل کہتی رہی جان جا رہی ہے، عشق کہتا رہا میں نے قدم کو حرکت نہیں دینی، رسول اللہ کے ادب میں فرق نہ آ جائے۔ زہر سرایت کر گیا، صدیق کی آنکھوں میں آنسو بن کر گرا، لیکن قدم کو حرکت نہیں دی، رسول اللہ میری گود میں ہیں، کہیں ادب میں فرق نہ آ جائے۔ صدیق کی گود میں رسول اللہ کا سر ہے، جان جا رہی ہے، پرواہ نہیں، مست بیٹھا ہے۔ جب آنسو گرا تو پوچھا ابو بکر خیر ہے؟ آقا کوئی چیز ڈس رہی ہے؟ اب برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا، تو میرے کریم نے کرم فرمایا لاؤ نا اپنی ایڑی، وہ لعاب لگایا۔ اب لعاب تو تیرا بھی ہے جو بیماریاں پھیلاتا ہے، مصطفیٰ نے لعاب صدیق کے قدم پر لگایا، جہاں جہاں زہر گیا وہاں وہاں رسول اللہ کا لعاب گیا۔ صدیق کہتے ہیں یوں پتہ چلا جیسے درد تھا ہی نہیں۔ یہیں رک کر میں ایک بات کرتا ہوں کہ صدیق کے بدن میں جہاں سانپ کا زہر گیا وہاں رسول اللہ کا لعاب گیا،
آج جو کلمہ پڑھ کر صدیق کی گستاخی کرتا ہے اسے اتنا تو حیا کرنا چاہیے، صدیق وہ ہے جس کے رگ رگ میں نبی کا لعاب موجود ہے۔ کلمہ پڑھ کر صدیق کی گستاخی کیسے کرو گے؟ لیکن صدیق کا ادب و احترام کی جان جاتی ہے تو جائے۔ صدیق اکبر علی مرتضیٰ کی گود میں حضور سو رہے ہیں، حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب رہا ہے، عقل کہہ رہا ہے ابو علی نماز جا رہی ہے، عشق کہتا ہے پھر ادا ہو جائے گی، دیدار مصطفیٰ والی نیاز تو پھر ملے گی یا نہیں ملے گی۔ حضور کے احترام کا معاملہ یہ ہے کہ مولا علی حرکت نہیں کرتے، پھر اللہ نے سورج پھیرا، مولا علی نے نماز پڑھ لی۔ یہ تھا صحابہ کا فعل میں رسول اللہ کا عمل۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی یہ بڑا ذہین، عقل مند اور سفارتی آدمی تھا۔ قبیلوں میں صلح کروانا، بات کو بڑے اچھے انداز میں ٹیکل کرنا اس کا خاصہ تھا۔ کافروں نے بھیجا کہ جاؤ محمد سے بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سال عمرے پر نہ آئیں، اگلے سال آ جائیں۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے اے لوگو مجھے اللہ کی قسم، اب یہ بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے مجھے اللہ کی قسم میں میں قیصر روم کے دربار میں گیا، کسریٰ ایران کے دربار میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ما رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کسی بھی بادشاہی کے لوگوں کو میں نے اپنے بادشاہ کی وہ تعظیم کرتے نہیں دیکھا جو میں نے رسول اللہ کے صحابہ کو رسول اللہ کی تعظیم کرتے دیکھا ہے۔ اس نے کافروں کو بتایا حضور سے جنگ نہ کرو، حضور کے غلام وفادار لوگ ہیں، وہ جان لڑانے والے ہیں۔ پھر پڑھیے بخاری، کاش بخاری اس نظر سے پڑھی جاتی۔ آج تو امتی صرف حضور کا نام چوم کر آنکھوں پر لگائے فتوے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ جو بخاری میں الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں مروی ہیں اور صحیح حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عروہ بن مسعود کو انہوں نے کہا تو نے کیا دیکھا ہے وہاں جان؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے رسول اللہ جب محفل میں ہوتے تھے صحابہ یوں ادب کا پیکر ہوتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، سر کو حرکت نہیں دیتے تھے، ٹک ٹکی باندھ کر آقا کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور بولتے ہیں تو کوئی آواز نہیں نکلتی، ہر جانب سناٹا چھایا، اور اگر رسول اللہ حجامت بنوا رہے تھے تو رسول اللہ کے وہ بال جو حجام نے کاٹے صحابہ بڑھ بڑھ کر اپنی جھولی میں لے رہے ہیں کہ ہمارے آقا کا کوئی بال زمین پر نہ گر جائے۔ کس قرآن کی آیت میں ہے کہ نبی کے کٹے ہوئے بال زمین پر نہ گرنے پائیں؟ صرف اتنا حکم ہے نبی کی تعظیم کرو۔ صحابہ نے تعظیم کا حق ادا کیا۔ اب حضور کے بالوں کے بارے میں جسے ملتے ہیں وہ غنیمت سمجھ کر سنبھال لیتا ہے، اور صحابہ کرام حضور کی متعلقہ چیزوں کا نہ صرف احترام کرتے، تبرک سمجھتے۔ بول لو کیا؟ آج ہمیں یہ کہہ کر شرک کا فتویٰ لگا جاتا ہے، یہ جی بڑا تبرک سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کی چیز تبرک ہے۔ تو میں نے کہا ہم ہی نہیں سمجھتے، رسول اللہ کے صحابہ بھی سمجھتے۔ عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سرکار کریم کے لیے ایک حضور کی غلامہ بڑی صادقہ صحابیہ اپنے آقا کے لیے بڑی حسین چادر بن کر لائی جس کا بارڈر بنا کر لائی۔ اس زمانے میں بارڈر بنانا بڑا محنت کا کام تھا، بڑی خوبصورت چادر بنا کر حضور کے لیے لائی۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری خواہش ہے حضور زیب تن فرمائیں۔ حضور نے اس پر کرم کیا، اس کی چادر کو زیب تن فرما لیا۔ حضور جب باہر آئے، عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کے بڑے امیر آدمی تھے، بہت بڑے امیر آدمی تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر آپ مجھے نہیں دے دیتے؟ آپ نے فرمایا تم لے لو۔ حضور کی عادت نہیں تھی نہ کرنے کی۔ حضور اندر گئے، چادر بدلی، چادر لا کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف خود کہتے ہیں صحابہ مجھے کنکھی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ہر ایک مجھے تاڑ تاڑ کر یوں کہہ لیں جیسے ہم کہتے ہیں فلاں آدمی جی مجھے غور کے دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نظریں مجھ پر حملہ کر رہی تھیں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں مست تھا، مجھے پتہ تھا۔ حضور جب سائڈ پر گئے نا صحابہ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ تمہیں پتہ ہے حضور کے پاس چادر نہیں ہے کوئی نئی قیمتی، یہ چادر ایک صحابیہ بنا کر لائی، تم نے وہ بھی رسول اللہ سے مانگ لی، تم خود اتنے امیر آدمی ہو۔
حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ کی باتیں سنتے رہے. جب صحابہ نے اپنی تنقید کے تیر ختم کر لیے نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر برسا کر، تو عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے جن کا نام لے کر رسول اللہ نے کہا یہ میرے صحابی جنت میں جائیں گے، ان میں عبد الرحمن کا نام ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بولے، فرمایا چادروں کی مجھے کمی نہیں. فرمایا پھر کیوں مانگی ہے؟ فرمانے لگے لِأُكَفَّنَ فِيهَا، تمنا ہے کہ جب مر کر دنیا سے جاؤں ہوں جنتی، لیکن چاہتا ہوں رسول اللہ کے بدن سے مس ہونے والی چادر میرا کفن بنا دیا جائے. کیا یہ تبرک نہیں ہے؟ اور عام صحابی نہیں کہ کوئی مولوی فتویٰ لگا دے. اب لگائیں یہاں پر فتویٰ، پوچھیں یہاں اب ہم کسی پیر کی کوئی کسی اللہ کے بندے کی تعظیم کریں، شرک ہو گیا. صحابی کہہ رہا ہے میں رسول اللہ کی چادر پہن کر اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ نے نصیحت کی، ایک آدمی کے پاس رسول اللہ کے کٹے ہوئے ناخن تھے. حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی کہ یہ بال اور ناخن میرے کفن میں رکھ کر مجھے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. گویا صحابہ کا عقیدہ تھا رسول اللہ کی ذات ہی تعظیم کے قابل نہیں، رسول اللہ کی متعلقہ چیزیں بھی تعظیم کے قابل. میں بات کر رہا تھا عروہ بن مسعود کی بخاری کے حوالے سے، کہتا ہے کافرو میں نے رسول اللہ کے غلاموں کو دیکھا، حضور نے حجامت بنوائی تو انہوں نے حضور کا بال زمین پر گرنے نہیں دیے. حضور جب وضو کرنے لگے تو صحابہ کرام حضور کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پر لیتے. اور حدیث کے الفاظ ہیں، ایک ہوتا ہے لعاب، ایک ہوتا ہے نخامہ. نخامہ وہ لعاب ہوتا ہے جسے کھنگار پنجابی میں آپ کہتے ہیں. خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے، کہنے لگے حضور لعاب پھینکتے، صحابہ ہاتھوں پر لیتے، اپنے چہروں پر مل لیتے. میں کہتا ہوں بتاؤ کون سی قرآن کی حدیث ہے؟ اے قرآن کی آیت ہے یا نبی پاک کی حدیث ہے کہ میرا لعاب اپنے چہروں پر ملنا؟ مل رہے ہیں صحابہ سامنے، اور جسے رسول اللہ کے وضو کا پانی ملا اپنے بدن سے چمٹا رہا ہے، چہرے پر مل رہا ہے، بازوؤں پر مل رہا ہے. اور آگے عروہ بن مسعود کہنے لگا وہ لوگ اتنے نبی پر فدا ہیں جنہیں وضو کا پانی نہ ملا، وہ پانی والے وضو کے تری والے صحابہ کے ہاتھوں سے ہاتھ مل کر اپنے چہرے پر ملنا شروع ہو گئے. اس تری سے تو ہماری نسبت ہو جائے جو تری رسول اللہ کے بدن سے ہو کر آ رہی. یہ تھا حضور کی بارگاہ میں صحابہ کا عملی احترام، ادب، احترام، تقدس. اب یہ ادب اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جیسے صرف اپنے جیسا سمجھا جائے. اس کا لعاب چٹا جاتا ہے، اس کا کھنگار چہرے پر ملا جاتا ہے، ان کا خون احترام بنا کر اپنے لیے سعادت بنایا جاتا ہے. ان کے پسینے کو محفوظ کر کے بچی دلہن بنے تو ہم خوشبو بطور تحفہ دیں گے. صحابہ کرام قول میں بھی رسول اللہ کا احترام کرتے، فعل میں بھی رسول اللہ کا احترام کرتے، ہر حال میں. صدیق اکبر ایک نماز ایک موقع پر حضور ایک قبیلے کی صلح کے لیے گئے. صدیق نماز پڑھانے لگے. جب حضور نماز صدیق اکبر نے شروع کی حضور آ گئے. صحابہ نے آہستہ آہستہ یوں آواز پیدا کی حضور آ گئے. اتنے میں حضور قریب پہنچ گئے. صدیق اکبر نے بھانپ لیا ہیں نماز میں، بھانپ لیا حضور آ گئے. پیچھے ہٹنے لگے. سرکار نے فرمایا اپنی جگہ پر کھڑے رہو، ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں گا. لیکن صدیق نے رسول اللہ کے برابر کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھا، نماز میں پیچھے ہو گئے. آج مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کتاب میں لکھتے ہیں کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال لانا برا ہے. آگے الفاظ میں ڈرتے نہیں کہہ رہا، یہ وہابیت کا معمار اول ہے بر صغیر میں مولوی اسماعیل دہلوی. یہاں پر جس نے وہابیت کا پرچار کیا وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے نماز میں رسول اللہ کا خیال لانا، بہت آگے اس نے گندے لفظ لکھے. میں کہتا ہوں صدیق نے رسول اللہ کا خیال نماز میں لایا کہ نہیں لایا، پیچھے ہٹے کہ نہیں ہٹے. پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نماز مکمل ہو گئی. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا تم نماز میں تھے، اللہ کی حضور میں تھے، پھر تم پیچھے ہٹائے، ایسا کیوں کیا؟ حضور بحیثیت استاذ، بحیثیت مرشد اصلاح کر رہے ہیں. فرمایا تمہیں نماز میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. صدیق نے کیا جواب دیا؟ ما کان لابن ابی قحافہ تھا ان یقوم رسول اللہ یتخلف. آقا خواہ نماز ہی صحیح، ابو قحافہ کے چھوکرے کی کیا حیثیت ہے کہ خدا کے حبیب کے سامنے کھڑا رہے. ایک ایک لفظ میں محبت،
ادب، عشق اور کیف دیکھ، صدیق کی نماز نہیں ہوئی۔ حضور نے کوئی نہیں کہا تیری نماز نہیں ہوئی، حضور کی خاموشی یہ حدیث ہے۔ ساتھ ہی فرمایا نماز میں تالیاں نہ بجائی کرو، تالیاں عورتیں بجاتی ہیں، اور اشارات کر کے کسی کو نماز کے بارے میں آگاہ کر دیا کرو، دونوں باتوں کی اصلاح۔ یہ تھا صحابہ کا رسول اللہ کی بارگاہ میں فعلاً ادب۔ تو اللہ نے فرمایا کون کامیاب ہے؟ فالذین آمنوا بہ، جس نے میرے نبی کو یوں مانا جیسے ماننے کا حق ہے۔ آج تو نبی پاک کے بارے میں جو کہتا ہے کہہ لے، لیکن یہ یاد رکھ قبر میں جو سوال ہوں گے، 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دعا کریں اللہ ہماری زبان پر رب کا نام جاری کر دے۔ ہم اسی لیے خدا کی قسم اسے یاد کرتے ہیں اور تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ خدا کرے کل ہماری زبان پر آ جائے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، جس کی بارگاہ میں 5 ٹائم میں عزت والا سر رکھ کر کہتا تھا سبحانہ ربی، میرا رب، میرا رب۔ یہ میرا رب کہنا آج سیکھ لے، نمازی بن جا، کل قبر میں تیری زبان پر جاری ہو جائے گا ربی اللہ۔ لیکن جو آج نماز نہیں پڑھتا ڈرے کل کہ کہیں وہاں جواب نہ آئے۔ پہلا سوال رب کے بارے میں، دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میت کہے گی دین یا الاسلام، میرا دین۔ اب 2 سوال تو ہو گئے، رب کو بھی مان لیا، دین کو بھی مان لیا۔ چاہیے تھا ملائکہ کہتے چلو پاس ہو، جنتی ہو، نہیں، اٹھائیں بخاری۔ ملائکہ تیسرا سوال کریں گے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، بتا اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں، اس ذات کے بارے میں۔ بخاری کے الفاظ ہیں اس ذات کے بارے میں، ہاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے۔ اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ آج کہتا ہے نبی کریم روحانی طور پر اپنے غلاموں کو زیارت نہیں کر سکتے، نادان، قبر میں تو رسول اللہ قریب ہوں گے۔ اگر ہر قبر میں رسول اللہ روحانی طور پر آ سکتے ہیں تو امتی کے دل اور گھر میں کیوں نہیں آ سکتے؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے، وہاں کے علماء نئی وہابیت پنپ رہی تھی پیر میر علی شاہ صاحب کے زمانے میں۔ وہاں 2-4 مولوی ٹائپ طالب علم کہنے لگے تم روحانی طور پر رسول اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ فرمایا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہاذا ہے قریب کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے شیخ الحدیث سے بات کریں گے؟ فرمایا کروں گا۔ شیخ الحدیث سے وہاں پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے علامہ تھے اور عالمی لیول کے عیسائیت کے خلاف مناظر اور مبلغ۔ مدرسہ سولتیہ میں ملاقات ہوئی تو یہی بات چلی، تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی دنیا جنہیں عیسائیت کے رد میں جانتی تھی، بہت بڑے علامہ تھے اور مکہ کے مدرسہ کے شیخ الحدیث بھی تھے۔ جب یہ بات ہوئی انہوں نے کہا پیر صاحب آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں؟ پیر صاحب نے یہ حدیث پڑھی اور فرمایا ہاذا، اس میں اشارہ ہے جو قریب پر دلالت کرتا ہے، اور راجلون اولاد آدم پر بولا جاتا ہے جو صرف انسان پر بولا جاتا ہے۔ یہ 2 الفاظ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ روحانی طور پر مومن کی قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی صاحب مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ کے شیخ الحدیث کہنے لگے پیر صاحب یہ ظاہری علم نہیں، یہ علم لدنی ہے جو خدا نے آپ کو عطا فرمایا۔ ہمیں 20 کتنے سال انہوں نے نام لیا، اتنے سال ہو گئے مجھے بخاری پڑھاتے ہوئے، ہمیں یہ ترجمہ سمجھ نہیں آیا۔ یہ انہیں ہی سمجھ آتا ہے جنہیں اللہ اپنی بارگاہ سے علم خاص عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے حضور کی محبت، حضور کی تعظیم۔ آج نبی پاک کے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہے، کل قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس ذات کے بارے میں صرف یہ کہتا تھا کہ میری طرح بشر ہے، یا یہ کہتا تھا کہ اس سے مجھے خدا کی شان نظر آتی ہے، اس سے مجھے خدا کا جمال نظر آتا ہے، یہ محبوب خدا ہے۔ قبر میں پتہ چلے گا رسول اللہ کی تعظیم کا، نبی کو ماننے کا، نبوت کو ماننے کا، رسالت کو ماننے کا دوسرا تقاضا تعظیم رسالت ہے۔ اس پر جتنا بولا جائے ٹائم ختم ہو سکتا ہے۔ تیسری بات وَنَصَرُوهُ، وہ کامیاب ہیں جنہوں نے نبی پاک کی مدد کی۔ بولیے جنہوں نے نبی پاک کی۔ فرمائیے ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے ہم بھی حضور کی خدمت کرتے؟ بولیے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟
کاش ہم بھی ہوتے، لیکن یہ بھی سوچیں کاش ہم ہوتے تو پھر وہ مکہ والا ماحول بھی ہوتا، جہاں کوڑے کھا کر کلمہ پڑھنا پڑتا، جہاں مسلمانوں کو انتہائی پیٹا جاتا، جان سے مار دیا جاتا۔ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، ہم کلمہ آذان سن کر نہیں پڑھتے، ہم وہ مسلمان ہیں جو اپنے گھر کو چھوڑ کر خدا کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور خواہش یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے، چلو ہے خواہش تو اللہ پاک اس کا آپ کو اجر دے، لیکن خواہش ہے کہ نہیں؟ تو علماء نے فرمایا آج حضور دنیا میں موجود نہیں، آج ہم حضور کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں اور تمام علماء نے بالاتفاق یہی لکھا ہے، آج رسول اللہ کی مدد یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کی مدد کرو، یہی رسول اللہ کی مدد ہے۔ صدیق اکبر نے حضور کی ڈائریکٹ خدمت کی، حضرت مولا علی نے خدمت کی، انس بن مالک نے، صحابہ نے بہت زیادہ حضور کی خدمات دی۔ ان خدمات کا تذکرہ انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ صحابہ کرام نے زندگی میں حضور کی خدمت کی، ہم بھی اگر چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولیے، حضور کے دین کی کسی انداز میں حضور کے دین کی خدمت کریں۔ اہل سنت والجماعت کا کوئی مدرسہ ہے وہاں خدمت کریں، کوئی دینی کام ہو رہا ہے وہاں خدمت کریں، لیکن یہ بات ضرور مد نظر رکھیں کہ جہاں خدمت کر رہے ہیں اس کا انجام رسول اللہ سے وفا ہو، بے وفائی نہ ہو۔ اگر وہاں مدد ہوگی جہاں نتیجہ بے وفائی ہوگی رسول اللہ کی، وہ ضائع جائیں گے، وہ نبی کی مدد نہیں ہوگی۔ اور ایسے لوگ ہیں جو بظاہر دیندار کہہ رہتے ہیں لیکن رسول اللہ کے وفادار نہیں ہیں۔ پچھلے درس میں نے تفصیلاً بخاری و مسلم کے حوالے سے آپ کو بتایا، حضور نے نشانیاں بھی ان کی بتائیں، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں، ان کی ظاہری دینداری، داڑھی، پھر حلق، پھر ساری شرعی صورتیں، تہ بند، نصف پنڈلی سے اوپر، یہ ساری دین کی علامتیں، لیکن دل میں بغض رسول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے دل سے دین یوں نکل جائے گا جیسے تیر شکار سے نکل کر پار چلا جاتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں خود رسول اللہ کے۔ فرمایا یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ۔ ان ساری باتوں کے باوجود قرآن پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، عبادات کریں گے، لمبے چوڑے دین کی خدمت کی باتیں کریں